सब्सक्राइब कीजिए किताबपीडिया को और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। آج کل انٹرنیٹ پر جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، مگر انٹرنیٹ پر جھوٹ کو پکڑنا بھی بہت آسان ہے۔ جھوٹ پکڑنے کے لیے ویکیپیڈیا پر سرچ کیا جاتا ہے یا کسی دوسری نیوز ویب سائٹ پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ ہر کوئی نہیں کرتا، اس لیے انٹرنیٹ پر جھوٹ پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر ایک بہت اچھا سا جھوٹ بناتے ہیں، پھر اسے سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کر دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر جھوٹ کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ سب اس پر اسی وقت یقین کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں 2018 میں جنرل الیکشن سے پہلے ایک معروف صحافی روف کلاسرا نے ایک سٹوری بریک کی اور کہا کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس سٹوری کی بنیاد پر پاکستان میں الیکشن نریٹیو بنایا گیا اور پھر الیکشن جیتا بھی گیا۔ الیکشن کے بعد جب حقائق سامنے آئے تو پتہ چلا کہ 200 ارب والی بات بالکل فرضی تھی۔ آپ اس مثال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور حتیٰ کہ مین سٹریم میڈیا پر بھی جھوٹ پھیلانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ تھیوریٹیکلی ہر نیوز ایجنسی کے صحافی باہر نکلتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کے متعلق سٹوری لکھتے ہیں۔ ایک ہی ایونٹ کے متعلق ہر نیوز ایجنسی اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ ہم مختلف نیوز ایجنسیز کی رپورٹس پڑھ کر کسی ایونٹ کی سچائی جان سکتے ہیں۔ کچھ نیوز ایجنسیز یہ پیٹرن فالو کرتی ہیں، مگر سب نہیں، کیونکہ ٹریول، لیگل، ایکوپمنٹ اور لائسنسنگ کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ ان تمام اخراجات اور وقت برباد کرنے کے باوجود اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سٹوری وائرل ہوگی اور اس سے ایک اچھی انکم جنریٹ ہوگی۔ اس لیے ریئل جرنلزم بہت ایکسپینسو اور رسکی ہے، لیکن چونکہ نیوز ایجنسیز کا کام پیسہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے نیوز ایجنسیز صحافیوں سے یہ بھی توقع رکھتی ہے کہ صحافی ایسی سٹوریز لکھیں گے جو وائرل ہوں گی اور اچھا پیسہ کمانے میں مدد دیں گی۔ اس لیے صحافی لاکھوں روپے خرچ کرنے اور ہفتوں ایک ہی سٹوری پر برباد کرنے کی بجائے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے آرٹیکل کے متعلق آرٹیکلز لکھ دیتے ہیں۔ اس عمل کو آرٹیکلز اباؤٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر بی بی سی یا الجزیرہ کا کوئی صحافی کوئی سٹوری بریک کرتا ہے تو دوسری نیوز ایجنسیز کے صحافی اس سٹوری کے متعلق اپنی رائے ایک کالم کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح صحافی ایک دن میں 4 سے 5 آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، جن سے اچھی آمدنی ہو جاتی ہے اور اس پر اخراجات بھی کچھ زیادہ نہیں آتے۔ اب فرض کریں کہ بی بی سی کا کوئی صحافی اپنی سٹوری میں غلط فیکٹس کوٹ کر دے تو یہ بہت جلدی مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر پھیل جائے گا، کیونکہ دوسری نیوز ایجنسیز کے صحافی اسی وقت اس سٹوری کے متعلق آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیتے ہیں بنا کسی قسم کی تحقیق کے۔ یہ تو تھا کہ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے، مگر اگر بی بی سی ایک منظم طریقے سے جھوٹ پھیلانا چاہے تو سوچیں کتنی جلدی پھیل جائے گا اور ہم سب اسے سچ مان کر شیئر کرتے رہیں گے۔ یہی حال روف کلاسرا کی 200 ارب والی سٹوری کا ہوا تھا۔ سب اس سٹوری کو ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے تھے، مگر کسی نے بھی ان سے ان اعداد و شمار کا سورس نہیں پوچھا۔ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر ہم ان سٹوریز کو سچ مان لیتے ہیں جن میں ریفرنسز دیے ہوں، مگر اگر جھوٹ پھیلانا ہو تو فیک ریفرنسز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ پہلے ویکیپیڈیا پر جائیں اور وہ جھوٹ لکھیں جس کے بارے میں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، پھر اس جھوٹ کے بارے میں آرٹیکل لکھیں اور آرٹیکل میں ویکیپیڈیا کا ریفرنس دے دیں۔ اس سے پہلے کہ ویکیپیڈیا پر کوئی آپ کا جھوٹ پکڑے، آپ ویکیپیڈیا پر دوبارہ جائیں اور اس جھوٹ کے ریفرنس میں اپنا آرٹیکل لکھ دیں۔ اس طرح فیک ریفرنس بھی بنائے جا سکتے ہیں، اس کو سرکولر سورسنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹ کو بآسانی پھیلایا جا سکتا ہے اور پھیلایا جاتا بھی ہے۔ اسی طرح یوٹیوبرز بھی یہی کرتے ہیں۔ یوٹیوبرز اسی طرح کی کوئی فیک سٹوری اٹھاتے ہیں اور پھر اس میں کچھ اپنا مسالہ شامل کر کے ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور مسالے دار ویڈیو تو ڈیفینیٹلی وائرل ہوں گی۔ فیک نیوز بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے گئے ہیں، مگر ابھی تک سب ناکام نظر آتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں فیک نیوز بنائی جاتی ہیں اور انہیں وائرل بھی کر دیا جاتا ہے، جس میں الیکشن کے نتائج پر بہت اثر پڑتا ہے۔ فیک نیوز سے بہت بڑے بڑے لیڈر فائدہ اٹھا چکے ہیں، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن بھی شامل ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے کتابپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔